Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In 300 Metern. Beim Kreisverkehr nimm die dritte Ausfahrt. 2024 اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں مومنین سے Beim Kreisverkehr nimm die dritte Ausfahrt auf die Gernsheimer Straße. کہ وہ خلافت جیسی نعمت سے ان کو نوازے گا، اس خلافت کی جو برکات ہیں اس کا فائدہ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بے شمار فوائد ہیں خلافت کی برکات کے، لیکن جو فائدہ یا جو برکت میں آج آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں شاید آپ نے پہلے کبھی ایسی نہ سنی ہو۔ جرمنی کے اندر جب ہم فرینکفرٹ میں رہ رہے ہیں تو وہاں ہمارے پاس ایک مرکز موجود ہے جہاں ہم ہمیشہ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد بھی ہے، وہاں نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم فرینکفرٹ سے باہر نکلتے ہیں جرمنی میں، کسی بھی طرف رخ کرتے ہیں، جمعے کا دن ہو اور جمعے کا وقت ہو جائے تو طبیعت پہ ایک بڑا بوجھ سا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم پاکستان میں ہوتے، کسی مسلم ملک میں ہوتے تو ہمیں یہ کم از کم پریشانی نہ ہوتی کہ ہم کہاں مسجد دیکھیں اور جا کے جمعہ پڑھ لیں۔ لیکن دیکھیں خدا جب اپنے خلیفہ کے دماغ میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو اس کا فائدہ دور رس کتنا نظر آتا ہے۔ آج میں فرینکفرٹ سے باہر کسی کام کے سلسلے میں اور مجھے جمعے کا وقت ہوتا نظر آ رہا تھا تو میں نے سمجھا کہ میں کیا کروں۔ جرمنی عیسائیوں کا دیس ہے، یہاں ہر طرف جہاں بھی روک کرتے ہیں آپ کو چرچ نظر آتے ہیں، جس گاؤں میں بھی انٹری پہ آپ کو چرچ نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں اب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں بھی گزرتے کوئی نہ کوئی چرچ نظر آئے گا۔ لیکن مسجد کا تصور ایک ایسے ملک میں جہاں سب کرسچین بستے ہیں، مسلمانوں کی تعداد یہ دیکھیں چوراہے کے اندر چرچ ہے۔ اللہ کی کرنی دیکھیں کہ جس علاقے میں میں گھوم رہا تھا ریڈ اسٹٹ سے کوئی تقریباً 5 منٹ کے فاصلے پہ، تو گوڈے لاؤ کا یہ آپ دیکھیں، میں ابھی گوڈے لاؤ سے باہر نکل رہا ہوں۔ یہاں ہمارے جماعت احمدیہ کے جو چوتھے خلیفہ تھے، خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے آج سے تقریباً 10 سال یا 15 بلکہ میرا خیال ہے اب تو 20-25 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے ایک جماعت احمدیہ جرمنی کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں 100 مساجد جو ہیں ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ یہاں وہ پہلا ملک ہو جرمنی جہاں 100 مساجد تعمیر کرے جماعت احمدیہ۔ اس میں سے 90 کے قریب تعمیر ہو چکی ہیں، 90 سے کچھ زیادہ۔ لیکن یہ مساجد خالی تعمیر ہونا معنی نہیں کچھ رکھتا، بلکہ معنی یہ رکھتا ہے کہ ان کے اندر جو رونق ہے، اور وہاں پہنچ کے نمازیہ دیکھیں۔ یہاں اب یہ ایک سٹور ہے بہت بڑا، کالوں ایشین سٹور، پھر اس کے پیچھے جامعہ احمدیہ ہے جہاں ہر سال جو پڑھے لکھے معلمین، امام بلکہ مبلغین تیار ہو کے نکلتے ہیں، اور انہوں نے اس یورپ کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو ہے قسمت بدل دینی ہے، کہ مکمل ان کو اسلام کا نالج دیا جاتا ہے، وہ مبلغ ہمارے سامنے جامعہ احمدیہ کا وہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب مسجد میں پہنچنے کے لیے میرا خیال ہے کہ شاید اس میں پارکنگ کرتے ہیں یا اس سے تھوڑا آگے سے ہو کے دیکھنا پڑے گا۔ مساجد کی جو برکات ہیں اس پہ تو انسان میرا خیال ہے ہر کوئی پہلے ہی جانتا ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ پارکنگ کا مسئلہ ہوگا، تھوڑا دیکھتا ہوں کیونکہ یہ جمعے کا ٹائم ہو گیا، یہ نہ ہو کہ ہمارا وہ جو ہے وہ وقت ادھر ڈھونڈتے گزر جائے، باقی بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ بس پھر اسی طرف جامعہ کی طرف ہی جانا پڑ رہا ہے کیونکہ آگے تو پارکنگ نہیں ملی، تو اس کے اندر سے پھر جامعہ کی جھلک بھی آپ دیکھ لیں گے۔ یہ وہ جامعہ ہے جہاں سے ہر سال نئے مبلغین بن کے پورے یورپ میں پھیل جاتے ہیں، جرمنی میں، اور پھر
ان کو اسلام کا جو پیغام ہے یا روشنی وہ پہنچاتے ہیں جی۔ پارکنگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جامعہ بھی نہیں ملی، اب سامنے ایک فرم کے اندر لگائی ہے، اور یہ خوبصورت مناظر جو آپ کے سامنے بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ کلر کی، یہ جامعہ احمدیہ جرمنی کی ہے۔ یہاں ہر وقت کافی جو اسٹوڈنٹ ہیں جو مبلغ بنتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ ابھی ہم جامعہ کے پاس جو مسجد ہے اس کے اندر سے راستہ جاتا ہے، ادھر چلیں گے، چلو وہ منظر دکھائیں گے آپ کو۔ دیکھیں جی اس سائڈ پہ مسجد نظر آ رہی ہے، اندر سے راستہ پہ، لیکن ہم پڑھتے ہیں نماز یہاں جامعہ میں، یہاں بھی انتظام ہے، تو یہاں چل کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے لیے جب سہولت موجود ہے تو پھر زیادہ بہتر ہے یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ پلینگ گراؤنڈس ہیں، صحت بھی ضروری ہے روحانی ترقی کے ساتھ، علم کے ساتھ۔ یہاں سے پھر یہ ہے کہ یہ ساتھ منسلکہ مسجد ہے، کافی سال پہلے یہ تعمیر، یہاں کافی بڑی جماعت ہے اس شہر میں، جمعہ شروع ہو چکا ہے، تو اندر سے چل کے تھوڑا منظر دیکھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے انشاءاللہ نکلیں گے۔ خلافت کی برکات کا ذکر ہو رہا تھا کہ اسی تحریک کے ذریعے جرمنی میں مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، کافی ہو چکی بھی ہیں۔ عورتوں کے لیے راستہ ہے ماشاءاللہ بھی، کیا اللہ تعالیٰ نے سہولت دی تھی جرمن جیسے ملک میں۔ کو الوداع کیا ہے، وہاں اس بات کی اہمیت اور بھی زیادہ بن جاتی ہے کہ ہم اپنے اس روحانی سفر پر غور و فکر کریں جو ہم نے رمضان میں شروع کیا۔ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ جہاں ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق روحانیت کے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کی، وہیں ہم میں سے ہر ایک نے حد المقدور اپنے اندر نظم و ضبط اور برداشت کے معیاروں کو بھی بڑھانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے علاوہ رمضان میں ہم نے قرب الہی کے حصول کے لیے اپنی عبادات کے معیاروں کو بھی اونچا کرنے کی کوشش کی۔ تلاوت قرآن کریم کثرت سے کرنے کا موقع ملا۔ یہ سب ایسے مواقع تھے جنہوں نے ہمیں اس بات کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی کہ ہمارا اصل مطمع نظر کیا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح حاصل کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ثقافت اور ہمدردی کا بھی مہینہ ہے، جہاں ہم نے دوسروں کا ہمدرد کرتے ہوئے دوسروں کا خیال بھی رکھا، ایسے اعمال بجائے لائے جن سے اس بات کی اہمیت اور بھی زیادہ ہوتی ہے کہ آج کے اس دور میں ہمدردی کو بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ایک روحانیت سے بھرپور پاک معاشرہ بنانا ہے۔ رمضان کے اختتام پر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عید الفطر منائی۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بابرکت مہینے سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اس سال کی عید تمام گزشتہ سالوں سے مختلف تھی۔ غزہ اور دنیا کے دوسرے حصوں میں جاری ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے ہمارے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اس وقت عالمگیر جنگ ہمارے سروں پر آ کھڑی ہے، جبکہ دنیا کے حکمرانوں کو اپنی انا اور ذاتی مفاد کی لالچ اور حرص کی وجہ سے اپنی رعایا کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس یہ وقت اور زمانہ تو اور بھی زیادہ اس بات کی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کی طرف رجوع کریں، اپنی نمازوں اور دعاؤں سے اس کی پناہ کے حصول کی کوشش کریں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ہمیں دنیا کے حالات اور ان میں دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ میں نے کہا کہ جنگ عظیم تو شروع ہو چکی ہے، اب یہ جنگ فلسطین کی سرحدوں سے باہر نکل گئی ہے۔ انہوں نے سیریا میں ایران کے سفارت خانے میں حملہ جو کیا ہے، یہ کسی بھی قانون کے تحت ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اسرائیل نے کیا ہے، اس لیے دنیا خاموش ہے۔ اب اس سے مزید جنگ پھیلے گی۔ ان کے امدادی کارکنوں کے مرنے پر اب شور مچا ہے اور کچھ لوگ بولنے لگ گئے ہیں، لیکن معصوم فلسطینیوں کے مرنے پر یہ خاموش تھے۔ جب اپنے لوگ مرے تو اب اس درد کو یہ محسوس کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو بچا لے اور ہمیں دعاؤں میں بھی اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس جب ہم خدا کے حضور اپنی التجاؤں کو عرض کریں تو ہمیں اس بات کا حقیقی ادراک ہونا چاہیے کہ خدا ہی وہی ذات ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے
کہ ہم اس کی رحمت کے اس سائے میں دنیا کو امن کا حقیقی گہوارہ بنا سکیں۔ کا بیرونی منظر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ خوبصورت سا منظر۔ باقی دوسری سائڈ سے آپ نے دیکھ لی، وہی بات پھر وہیں آ جاتی ہے، کہاں انسان سوچتا ہے کس جگہ پہ ہم جا رہے ہوں گے ہمیں مسجد مہیا ہو جائے گی۔ جامعہ ہو یا مسجد ہو، جامعہ میں مسجد میں لیڈ کرنے کے لیے امام تیار ہوتے ہیں، اور آج جمعہ والے دن جب ہم اس طرح انڈسٹریل ایریا میں، کبھی سٹارٹ میں جب یہ مسجدیں بننا شروع ہوئیں تو اس طرح ہی انڈسٹریل ایریا تھے مختلف جہاں مسجد تو ایسے لگتا تھا کہ یہ مسجد بالکل کیا فائدہ بنانے کا اس طرح انڈسٹری ایریا میں جہاں صرف لوگوں کی جو بڑی بڑی فرمز ہوتی ہیں، لیکن آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کیا فائدہ تھا۔ جرمنی میں جیسے جیسے جماعت بڑھ رہی ہے، مسلمان آ رہے ہیں سیریا سے اور کئی ممالک سے، جہاں وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ان کو مسجد نظر آ جاتی ہے۔ یہ برکات صرف اور صرف خلافت کی وجہ سے ہیں۔